ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرنے کی خبر آپ کو دیں۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز ڈی جی ایم اوز کے درمیان سیز فائر کے بعد تیسرا رابطہ ہوا، جس کے دوران سیز فائر کو مستحکم کرنے پر بات چیت کی گئی۔ تیسرے رابطے میں سیز فائر برقرار رکھنے کے لیے مزید مثبت اقدام پر اتفاق کیا گیا۔ آپریشن بنیانو مرسوس کے دوران فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم سے پٹھان کوٹ کو نشانہ بنانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ 10 مئی کا دن بھارتی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کی جانب سے 10 مئی کو فتح 1 اور 2 سے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر کامیاب حملے کیے گئے۔ پاک فوج کے فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم نے بھارت کی اہم تنصیبات کو راکھ کر ڈھیر بنا دیا اور کامیابی سے دشمن کی اہم تنصیبات کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ پاکستان نے فتح 1 اور 2 کو مہارت سے استعمال کر کے بھارتی ملٹری تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچایا۔ بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات باعث تشویش ہیں، پھر جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب اور دفاع کریں گے۔ وزیر شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں علاقائی امن پر تبادلہ خیال ہوا۔ شہباز شریف نے حالیہ بحران میں پاکستان کی حمایت پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ آذری صدر نے کہا، پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان امن چاہتا ہے، جارحیت کا سامنا ہوا تو بھرپور دفاع بھی کرے گا۔ وزیر اعظم کا آذربائیجان کے صدر سے رابطہ، یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، پاکستان اور آذربائیجان ہمیشہ سچے بھائیوں کی طرح ساتھ کھڑے رہے۔ جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان پائیدار اور دیرینہ دوستی کا اظہار ہوا ہے۔ پاکستان امن کا حامی ہے اور علاقائی امن کے لیے ہی جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز بیانات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ کہا، مستقبل میں کسی بھی جارحیت پر پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھرپور دفاع کرے گا۔ وزیر اعظم نے واضح کیا، جموں و کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیاد ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق چاہتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے آذربائیجان کی جانب سے 2 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری پر بھی گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے آذری صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جسے الہام علیوف نے قبول کر لیا۔ الہام علیوف نے قیام امن کے لیے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ کہا، آذربائیجان پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اور روس کی جانب سے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کا خیر مقدم۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا، روس پاک بھارت تناؤ میں کمی کے لیے معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ توقع ہے حالات معمول پر لانے کے اقدامات دیر پا ہوں گے۔ روس پاکستان اور بھارت میں مذاکرات کی بحالی کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ چینی حکومت نے زنگنون، اروناچل پردیش کے مقامات کو چینی نام دینے کو اپنی خود مختاری قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق زنگنون تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ ان مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات میں شامل ہے۔ یہ اقدام چین کے خود مختار انتظامی دائرہ اختیار کے تحت کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے کا مقصد خطے میں تاریخی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کرنا ہے۔ بھارت زنگنون کو اروناچل پردیش کے نام سے اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین اس علاقے کو جنوبی تبت کے علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس مسئلے پر پہلی ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر ایک اور دھچکا۔ صدر ٹرمپ نے ایپل کمپنی کو بھارت کے بجائے امریکہ میں کاروبار کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوحہ میں صدر ٹرمپ نے امریکی کاروباری شخصیات سے گفتگو کے دوران ایپل کمپنی کے مالک ٹم کک کو مخاطب کر کے کہا، آپ میرے دوست ہیں، آپ بہت اچھا بزنس کرتے ہیں، لیکن آپ کی سب سے بڑی کمپنی بھارت میں ہے۔ ہمیں بھارت میں آپ کی ترقی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بھارت اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ ٹم کک بھارت کی بجائے امریکہ میں ایپل کمپنی کی پیداوار بڑھائے۔ As you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. There'll be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. آئرلینڈ میں پاکستانی سفیر عائشہ فاروقی کہتی ہیں، جنگ بھارت نے مسلط کی، پاکستان نے صرف جواب دیا، اس کے سوا اور کوئی آپشن نہ تھا۔
آئرش میڈیا سے گفتگو میں عائشہ فاروقی نے کہا امید ہے بھارت نے سبق سیکھ لیا ہوگا، توقع ہے سیز فائر برقرار رکھے گا۔ عائشہ فاروقی نے کہا جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے، سیاسی تنازعات کے حل کے لیے ڈائیلاگ کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ Of course, we are relieved that the ceasefire has happened. This is a war that we did not ask for. It was imposed on us. And as a sovereign nation, a very proud nation, we had no choice but to respond to the aggression that came from our neighboring country. Jammu and Kashmir is a disputed territory. It is a political dispute between our two countries that has been going on since over 7 decades. The brave people of Jammu and Kashmir has been fighting for their political rights since that time. There are multiple resolutions by the UN Security Council since 1948. The final settlement of the Jammu and Kashmir dispute remains to be taken in consultation with the aspirations and the wishes of the people of Kashmir. Since 2019 has illegally and unilaterally annexed Jammu and Kashmir. So this is an ongoing political dispute, and all political disputes have to be resolved by a political dialogue and not through war or aggression. خالستان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے بھارتی پنجاب کی سرزمین پاکستان پر حملے کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں کہا مودی پنجاب کو ایٹمی جنگ کا میدان بنانا چاہتا ہے، اس لیے ایٹمی ہتھیاروں سے لیس طیارے آدمپور ایئر بیس پر تعینات کر دیے۔ ایئر بیس تے ہن او لڑاکو جہاز جنہاں دے وچ نیوکلیئر ہتھیار ہے او کھڑے کر دیتے ہیں۔ پنجاب نو نیوکلیئر جنگ دا میدان تے اکھاڑا بنایا جا رہا ہے کہ پنجاب نیوکلیئر جنگ دا میدان بندا اکھاڑا بندا تاں تھوڑی نسلاں تھوڑیاں اگلیاں آن والیاں نسلاں ختم ہو جان گیاں۔ اور جداں ہی سانو پتہ لگدا ہے we have filed a complaint before UN Security Council and we want an immediate resolution to this. Punjab is a disputed territory. This is not a part of India. And we want to reassure Pakistan and Pakistan Army. Pro-Khalistan 6 will never allow Punjab and Adampur Air Force Station to launch a nuclear weapon at Pakistan. آج تسی ایک مٹھ ہو کے اس آدمپور ایئر بیس نو بند کر دینا پرماننٹلی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بھارت کے ساتھ سرحدوں کی نہیں نظریات اور جذبے کی جنگ تھی، ملک کی سلامتی کے لیے سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ دنیا کہتی تھی پاکستانی معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی، آج وہی کہہ رہے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ بھارت نے فنڈنگ کر کے 9 مئی کا واقعہ کرایا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے بھارت نے یہ فنڈنگ 6 مئی کے حملے کے لیے کی تھی، سمجھ رہا تھا اس نے پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا ہے۔ نوجوانوں نے بھارتی منصوبہ ناکام بنا کر اسے بتا دیا کہ ہم ایک ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کارروائی کر کے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم پر 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیا۔ مقدمے میں عادل راجہ، معید پیرزادہ، محمد عمر، نذیر بٹ اور احمد نورانی کو نامزد کیا گیا ہے۔ NCCIA کے مطابق ملزمان سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا۔ ملزمان مسلسل سوشل میڈیا پر گمراہ کن مواد کی تشہیر میں ملوث رہے۔ تشہیری مواد نفرت انگیزی اور عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کا باعث ہے۔ ملزمان نے انتشار، بے چینی اور ریاست کے خلاف بد اعتمادی کی کوشش کی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلوچستان کو تشدد سے کچھ نہیں ملا، حقوق آئین سے ملا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہم نے ثابت کیا گڈ اور بیڈ طالبان کچھ نہیں، دہشت گرد افغانستان میں حکومتی سرپرستی میں رہتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کے دہشت گردوں کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلی سطح کا اجلاس ہوا۔ UK پاکستان سیریس کرائم اینڈ لا انفورسمنٹ پروگرام اور وزارت داخلہ کے افسران نے شرکت کی۔ محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن اور منشیات اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مربوط اقدامات کی ہدایت کی۔ کہا آن لائن چائلڈ ہراسانی کے واقعات پر فوری اور سخت ایکشن ہونا چاہیے، اس کے تدارک کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جائیں۔ غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانا ترجیح ہے۔ غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے ڈی پورٹ افراد کو 5 سال کے لیے PCL میں شامل کر دیا۔ غیر قانونی امیگریشن سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ برطانوی معاونت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دونوں ممالک میں میوچل لیگل اسسٹنس شعبے میں نئے رولز سے بہتری آئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے جو بھی کرنا پڑے گا سکھر موٹر وے منصوبے کو بجٹ میں شامل کریں گے۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات پر وزیر خزانہ نے پیپلز پارٹی اراکین کو یقین دہانی کرائی کہ یہ منصوبہ اولین ترجیح ہے۔
if not more, than between Sakhar and onwards. میں نے خود experience کیا ہے, and therefore this is and has been prioritized, and this has to be done soonest. اور ہم اس کو پوری طرح اس کو سپورٹ کریں گے. فورن فائنینسنگ, PSTP, whatever it takes, this has to be done. پیسے بچانے کے لیے او اور اے لیول کے ایک دن میں 2 پیپرز لیے جا رہے ہیں، جس سے بچے دباؤ کا شکار ہیں. صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا کہتے ہیں بچوں کا مطالبہ ہے امتحانات ری شیڈیول ہونے چاہیے. اربوں روپے کما رہے ہیں، نظام بہتر کرنا چاہیے، نہ کہ پیسے بچانے کے لیے بچوں کے مستقبل سے کھیلا جائے. ترجمان کیمبرج یونیورسٹی پریس اینڈ اسیسمنٹ عظما یوسف کہتی ہے 18 مہینے پہلے شیڈیول شیئر کیا جاتا ہے، اور اگر پرچوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بچوں کو پیپر کے دوران بریک دیتے ہیں. ARY کی ایک ایفرٹ ہے زبردست. ایک تو ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا، آپ ایک بچے کو سیم ڈے میں ڈبل ایگزام کی تیاری کا کہتے ہیں تو وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتا، اور پھر جب ایسی آپ ڈیٹ شیٹ ڈیزائن کریں گے بچے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو ری شیڈول کیا جائے، تو آپ اس کو ری شیڈول کر لینا چاہیے. اربوں روپے کماتے ہیں تو آپ کو اپنا انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. اکنامیکل کاسٹ کا افیکٹو کرنے کے چکر میں بچوں کا مستقبل کے ساتھ بالکل جو ہے وہ اسٹریس نہیں دینا چاہیے، نہ ہی کھیلنا چاہیے. کیا ایسا اسٹریس کا جو سسٹم ہے یہ یورپ اور UK کے اندر جب ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں تو وہاں ایسا ہے؟ قطعاً نہیں ہے. وہاں دا اونلی سولوشن از دس، ایگزام کی جو ڈیٹ شیٹ ہے اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیزائن کر لینا چاہیے کہ جس میں کوئی کلیش نہ آئے. اسکیڈول ہوتے ہیں نا، وہ 18 مہینے پہلے ٹائم ٹیبل بنتا ہے، وہ ٹائم ٹیبل اسکولس کو بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے ہم فیڈ بیک لیتے ہیں. جو آپ بات کریں کلیش کی، تو کلیش تب آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے سبجیکٹس ہیں. بچوں کو منع نہیں کرتے کہ آپ یہ سبجیکٹ لیں اور یہ سبجیکٹ نہ لیں. اگر کوئی کلیش آ جاتا ہے بچے کو بیچ میں بریک دیتے ہیں، سینٹر سپرویژن، کھانا پینا جو انہوں نے کرنا ہے وہ سب کریں، سب پرووائڈیڈ ہوتا ہے، اور پھر ایگزام لیں. اس میں بچوں کے اوپر پریشر انڈیو ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتے. اس بات کو بالکل رول آؤٹ نہیں کر رہی کہ بچے انڈر پریشر ہوتے ہیں. دیز آر آل آپشن بچوں کو، اور میں آپ سے کمپلیٹلی ایگری کرتی ہوں. بالکل غلط آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ پاکستان کے لیے اسکیڈول فرق ہے. آپ پلیز ویب سائٹ پہ جائیں، کس کی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. جہاں تک بات ہے پیسوں کا، تو اس کا کیسے ہم امتحان کرتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے دوحہ میں امریکی صدر کا العدید ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب. امریکی صدر نے کہا گزشتہ ہفتے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی رکوائی. دونوں ممالک ایک دوسرے پر میزائل سے حملے کر رہے تھے. پاکستان بھارت میں کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی تھی. But I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that. India was very happy with that. And I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی باتوں کا کبھی کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا. بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ ڈیل نہیں ہوگی. بانی پی ٹی آئی کے بچوں نے بھی کہہ دیا کوئی ڈیل نہیں کی گئی. البتہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکلنا چاہیے. فلور آف دی اسمبلی پہ ہمیں آفر دی میں نے اس کو ویلکم کیا تھا. بس ساتھ یہ کہا تھا خان صاحب سے پوچھیں گے، پارٹی سے پوچھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے. آج کی اگر کسی اخبار میں رپورٹ آئی ہے تو میں نے کبھی بھی خان صاحب کی بات کو نہ باہر ذکر کیا، نہ کسی کے ساتھ اب ریکارڈ، نہ آن دا ریکارڈ میں شیئر کرتا ہوں. ہمارے انٹرنل کنزمپشن کے لیے. خان صاحب کے بچوں نے انٹرویو دیا، ان کے والد ہے، اور بہت اچھا انٹرویو دیا. انہوں نے پورا تذکرہ کیا ہے. اور وہ بچے جو لندن میں ضرور ہے لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے والد کی دل کی بات کی ہے کہ جو مرضی ہو جائے خان صاحب کبھی ڈھیل نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بریک نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اسٹرانگ ہوں گے. ڈیل کسی صورت خان صاحب پہلے کہہ چکے. کس چیز کی ڈیل؟ وہ جیل میں کس وجہ سے؟ کس چیز کی ڈیل ہو؟ وہ ناجائز ناحق جیل میں ہیں. دیکھو ان پہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنے ہیں، تو ڈیل کی آپ کا ریکارڈ ہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل چاہیے. ARY ڈیجیٹل کے ناظرین کا انتظار ختم ہوا. نیا ڈرامہ سیریل شیر 21 مئی سے شروع ہونے جا رہا ہے. ڈرامے میں ہر دل عزیز، دانش تیمور اور
سارہ خان مرکزی کردار نبھاتے نظر آئیں گے۔ ڈرامہ ہر بدھ اور جمعرات کو رات 8 بجے نشر ہوگا۔ پرانی زندگی مجھے پاگل نہیں ہوں میں، ایک خواب کی طرح لگتی ہے۔ ایسا کیا ہوتا ہے تم اپنی فیملی کو دیکھ کے غصے میں آ جاتے ہو؟ مجھے کیوں قید کیا ہوا ہے؟ میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے۔ کیسی آواز؟ دھک دھک۔ میں کسی کو نہیں مارتا، یہ سب مل کے مجھے اکساتے ہیں۔ دشمن میرے گھر میں ماتم دیکھنا چاہتے تھے، انہی کے گھر سے آئی ہونا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پاگل؟ پہلے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا، پھر مجھے اس اسائلم میں قید کر دیا۔ ختم کر دو شاہ زمان کی مناسب۔ کیوں کروں تم میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ میں ساتھ ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے خود کو مار دوں گی، ایسا نہیں ہونے دوں گی تمہارے ساتھ۔ بابا میری شیر کی جان لے لی۔ اور تم ڈر گئی؟ نہیں ڈروں گی، یہ بات تمہاری جان تک آ گئی، پھر چاند پہ کھیل جاؤں گی۔ جب شیر وار کرتا ہے نا تو کہانی وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ شیر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ایوانیوز.tv۔